ظاہر ہے کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شہر، میں اگر یہ الفاظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ شہر بالکل لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر لوگ ڈمپر کے نیچے آ کے کچلے جاتے ہیں، نہیں تو گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں، اور اگر اس سے بھی بچ جائیں تو سنیچنگ ہو جاتی ہے، اس میں مزاحمت اگر تھوڑی سی کر لیں تو اس میں جان چلی جاتی ہے. نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اس طرح آگ لگتی ہے بلڈنگ میں، چاہے وہ بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہو، چاہے وہ آر جے مال کا واقعہ ہو، متعدد ایسے واقعات ہیں. اور پھر سانحہ گل پلازا، اس بے بسی کے ساتھ یہاں پر لوگ مر جاتے ہیں. اور بعد میں جو پتہ چلتا ہے نا کہ وجوہات کیا تھی، کہ ایک حادثہ سانحے میں، کیونکہ حادثے کہاں نہیں ہوتے، ایک حادثہ سانحے میں تبدیل ہو گیا تو اس میں پتہ چلتا ہے جی غفلت تھی، کوتاہی تھی، انکمپیٹنسی تھی، اور جو چیزیں ہونی چاہیے تھی، ریکوائرڈ ہونی چاہیے تھی، سیفٹی فائر سیفٹی الارم ہونے چاہیے تھے، وہ سب نہیں تھے. یہ آپ لوگ ہمارے عقب میں دیکھ رہے ہیں، یہ 4 منزلہ عمارت ہے، یہ 4 منزلہ عمارت ہے گل پلازا، جو کہ 2 دن تک جلتی رہی. صرف 4 منزلہ عمارت تھی. یہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 4 منزلہ کچھ نہیں ہے، یہاں پر 9 10 10 12 منزلہ عمارتیں ہیں، 20 منزلہ عمارتیں ہیں. اس کے 3 طرف روڈ ہے، ایمیجنا روڈ ہے، انکل سریا سے ایک روڈ آتی ہے، ایک گارڈن کی طرف سے اس کی ایک فیسنگ ہے. دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ 26 دروازے تھے، جن میں سے کیونکہ ویکینڈ آ رہا تھا، چھٹی ہونی تھی، 10 بج گئے تھے، 24 بند تھے. لوگوں کے پاس باہر نکلنے کے راستے نہیں تھے. یہ سچویشن تھی، اس سچویشن میں لوگ ٹریپ ہوئے. اور وہ منظر بھی ہم نے دیکھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی جب آگ لگی اور دھواں نکلنا شروع ہوا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس لوکیشن سے 5 سے 8 منٹ کی دوری پر 2 فائر بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایک صدر میں خود اٹ سیلف موجود ہے، دوسرا وہ جو لارنس سول ہاسپٹل کے قریب والا جو ہیڈ کوارٹر ہے 7 سے 8 منٹ کی دوری کے اوپر اس لوکیشن سے ہے. بٹ سٹل ہم نے 2 دن اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ 2 سے ڈھائی دن یہ 4 منزلہ عمارت جلتی رہی، بے یار و مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور آ رہے تھے، کبھی پانی ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی ڈیزل ہے، کبھی سنارکل پھنس گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پر. سابق صدر KCCI جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے بلوانی صاحب، یہ بڑا سانحہ ہے، اس پر جو ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پوچھیں، انسانی جانوں کے حوالے سے پوچھیں، کیا پوچھیں. مجھے آپ بتائیے گا، جو ساری سچویشن سامنے آئی، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایک حادثہ اتنا بڑا سانحہ کیسے بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو بیچارے وہاں آگ کے اندر جل گئے، اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. سمجھے، سب سے بڑی جو ہے انسانی زندگی ہے. بلڈنگ بھی بن سکتی ہے، مال بھی آ سکتا ہے، دکان بھی بن سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر کسی کی جان چلے جائے اور اس کا جب آدمی جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ حادثے کے اندر کسی کی جان چلے جائے. میں جب فرسٹ ڈے ادھر گیا، میں نے سب سے پہلے میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ کہا کہ ابھی اس وقت ہم سب کا کام ہونا چاہیے، مدد کریں کس طریقے سے. جیسے قرآن کے اندر ایک صورت میں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے اپنا قطرہ چونچ میں لے کے پانی آگ پہ ڈال رہی تھی، تو کسی نے پوچھا اسے کہ اس سے کیا آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں، اللہ کے یہاں میں نے جواب دینا ہے، میں نے اپنا کام کیا. آگ بجھے نہ بجھے وہ اللہ تعالیٰ بجھانے والا ہے. تو اگر میڈیا کے لوگ بھی اس وقت اسی طریقے سے کام کرتے کہ بھائی پانی، ٹی وی کے اندر ٹینکر چلاتے، اناؤنس کرتے جو نزدیک میں پانی کے ٹینکر جا رہے ہیں وہ سب یہاں مدد کے لیے پہنچے، اور جن کو اس چیز کا تجربہ ہے وہ لوگ بھی یہاں مدد کے لیے پہنچے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میڈیا کے لوگ اسی طرح کریں گے. کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس سے بہت آسانی پیدا ہے. بلوانی صاحب، ظاہر ہے اس کام کے لیے ماہرین کو طلب کیا جاتا ہے، ایمرجنسی جو سروسز ہیں انہیں بلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جو ریسکیو کا عمل ہے اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میڈیا کے تھرو یہ بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے سب سے اسپیڈ میں لوگوں کو بلاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ان کا ہوتا ہے تو سب لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اصل میں پھر ہم نے کل CM پرسوں ملے تھے مجھے وہاں، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ فوراً ہم میٹنگ کرتے ہیں. شام مغرب کا ٹائم تھا،
تو پھر فوراً کل میٹنگ صبح بلائی اور صبح سے ہم ان کے ساتھ تھے. سب سے پہلے تو ہم نے یہی باتیں کی کہ انسان کی جان کیسے بچنی چاہیے. میں نے سب سے پہلے سی ایم سے کہا کہ ایک انسان، ایک بھی آدمی نہیں مرنا چاہیے. آگ لگے وہ ہم اس کے بھی طریقہ کار کریں گے، مگر سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انسان ایک بھی نہیں مرنا چاہیے. اس پہ میں نے ہی ان کو سجیشن دی کہ فائر الارم ہمارے یہاں فیکٹریوں میں ایکسپورٹر ہوں، ہماری فیکٹری میں 2-3 ہزار آدمی کام کرتے ہیں. اتنے ہزار آدمی تو اس مارکیٹ میں نہیں ہوں گے اس وقت. 4,000 آدمی. ہمارے فائر الارم کا سسٹم جب ہم لگاتے ہیں تو وہ اسموک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. مارکیٹوں میں اسموک ڈیٹیکٹر نہیں لگ سکتا تو آپ ایمرجنسی سوئچ لگا دیں ہر فلور پہ، ہر 20 بلوانی فٹ صاحب پہ. تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات بتا دوں، یہ خود گورنمنٹ بھی مان رہی ہے کہ 2025 میں جی انسپیکشن ہوئی تھی 266 کے قریب کتنی بلڈنگز ہیں، ان میں سے صرف 6 میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پر فائر سیفٹی الارم تھا، باقی میں نہیں ہے. اس کے بعد اسے انفورسمنٹ اس کی کروانا ضروری تھی، لیکن کوپریشن بھی چاہیے. آپ لوگ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے، ٹریڈرز کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے، ایسوسی ایشنز کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ جی ہماری بلڈنگ ہے، یہاں پر ہمارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پر جی فائر سیفٹی سسٹم لگا کر ہمیں دیں؟ دیکھیں یہ اویئرنیس جو ہے، مجھے جو اویئرنیس اتنی ہے وہ کیوں ہے کہ ہم فیکٹری ایکسپورٹر جو ہے اپنی فیکٹری کا کمپلائنس کراتے ہیں، اور کمپلائنس جو ہے یوروپین کمپنیاں بھی کرتی ہیں، اور اگر امریکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو امریکن کمپنیاں بھی کرتی ہیں، اگر جاپان کرتے ہیں تو جاپان کی کمپنیاں بھی کرتی ہیں. تو ہمیں جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. ایون ہمارے پاس فائر اینڈ سیفٹی کے لوگ آتے ہیں نا، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ چیز تو ہم نے سنی نہیں تھی، یہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھائی. نہیں لیکن بلوانی تو میں صاحب نے بات بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں ہم نے اپنی ذمہ داری کا بھی تھوڑا احساس کرنا ہے. ہمارے پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. 1200 1300 1400 تک دکانیں وہاں پر موجود تھیں گل پلازا کے اندر، اور پر دکان جو ہے وہ 5 ساڑھے 5 6 ہزار مینٹیننس پے کر رہا ہے، یا فرض کریں 1500 بھی 2000 بھی اگر مینٹیننس پے کر رہا ہے. یہ جو آگ لگی ہے یہ ایک مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی. ظاہر سی بات ہے ایک شعلہ تھا، پھر اس کے بعد وہ دوسری دکان میں پھیلا، پھر ایک فلور پہ پھیلا، پھر کس طرح 4 فلور سے پھیلا. اگر اس شعلے کو وہیں پہ ہی کنٹرول کر لیا جاتا، فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں یا فائر بالز ہوتی ہیں، تو سر ضروری نہیں ہے تاجروں کو اس بات کو میک شور کرنا یا یونینز کا اس بات کو میک شور کرنا کہ انڈیویجولی ہر دکان میں ایک فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم ہوتا. دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی کل ہم نے باتیں کی ہیں کہ انسان کی جان سب سے پہلے بچانی ہے. اب تھوڑا سا مجھے بولنے دیں، وہ پھولوں کی دکان کے اندر آگ کیوں لگی؟ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. شارٹ سرکٹ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں بجلی دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ جاتی ہے. دنیا میں کہیں بجلی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں 4 دفعہ بجلی جاتی ہے. پھر جو نیچے کی دکانیں ہیں جن کو روڈ کا ایکسس ہے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے جنریٹر بھی لگاتے ہیں. ہر دکان میں وہاں جنریٹر ہوتے ہیں، اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں؟ کون سے آپ جن ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ادھر یہ پرابلمس ہوتے ہیں. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو ہے فائر الارم ہے. صرف جنریٹر ہی نہیں بلوانی صاحب، یہاں پر جو راستے ہیں وہاں پر پتھارے لگا لیے جاتے ہیں، غیر قانونی تجاوزات بنا دیے جاتے ہیں، کاؤنٹر بنا دیے جاتے ہیں جی. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو راہداری ہے نا، وہ جو بچنے کا راستہ ہے وہی تنگ ہو جاتا ہے. آپ 1 منٹ سن لیں. ہمارے یہاں 4000 آدمی کام کرتے ہیں نا، ان کو 1.5 منٹ کے اندر اسمبلنگ پوائنٹ پہ جمع ہونا ہوتا ہے. فائر الارم جب ہم ڈرل کرتے ہیں نا فیکٹری میں، ہر 15 دن میں کرتے ہیں، فائر الارم بجاتے ہیں تو 4000 آدمی اسمبلنگ پوائنٹ پہ 1.5 منٹ میں، مطلب 90 سیکنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں. اگر فائر الارم ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ. اچھا فائر الارم کے اندر بہت زیادہ ایکسپینس بھی نہیں. ایک فائر الارم، ایک ہر دکان کے اندر فائر ایکسٹنگوشر، یہ چیزیں ایسی مجھے ہیں ایک کہ چیز چند بتائیں، لاکھوں میں مجھے لگ سب سکتی چیزیں ہیں. چھوڑیں، مجھے ایک چیز بتائیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور 2026 میں ابھی پورا جنوری بھی نہیں گزرا ہے، متعدد واقعات رپورٹ ہوئے اسی ایریا میں. اگر میں اس کے 100 میٹر کے ایریا کی بات کروں نا جہاں پہ گل پلازا ہے، 2025 میں کتنے واقعات ہوئے ہیں. ہم سانحے کے بعد ہی کیوں ہمیں ہوش آتا ہے کہ جی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا؟ آلریڈی آڈٹ رپورٹ موجود ہے. ڈیمانڈ جتنے کس نے سانحہ کرنی ہوئے ہے؟ ہیں نا ان میں کیجویلٹیز نہیں ہوئی. کیجویلٹی جو ہوئی ہیں یہاں ہوئی ہے. اب دیکھیں بولٹن مارکیٹ کا سانحہ ہوا،
وہ ساری بلڈنگیں کراچی چیمبر نے گورنمنٹ نے فنڈ پیمنٹ کی, ہم نے بنا کے دی, لوگوں کو بلڈنگیں ملی اور لوگوں کے جو مال کا نقصان ہوا تھا وہ بھی پیسے دیے. کوآپریٹو مارکیٹ کا ہوا, وکٹوریا مارکیٹ کا ہوا, ٹمبر مارکیٹ کا ہوا. کسی کی جگہ پہ جو ہے کیجویلٹی نہیں, کیجویلٹی صرف یہاں ہوئی. اور وہ سب جتنے نقصانات لوگوں کے ہوئے اور لوگوں کو پیسے مل گئے, لوگ کام پہ لگ گئے. کل جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ باتیں یہی کی. نہیں تو ہم کیجویلٹی کا ویٹ کر رہے تھے. دوسری بلوانی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی فیکٹری میں میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پر فائر ڈرلز ہوں اور وہاں پر سب کو پتہ ہو کہ فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم کیسے کام کرنا ہے. آپ سابق صدر KCCI رہ چکے ہیں, آپ کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں, کبھی آپ نے ان سے بات یقینی بنوائی یا میک شور کیا کہ وہاں پر ڈرلز ہوں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو؟ گل پلازا لے لیں, رمپا لے لیں, آپ ریگل پلازا لے لیں, کوآپریٹو ہے, وکٹوریا ہے, کبھی وہاں پر ڈرلز کروائی ہیں آپ نے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ہم کراچی چیمبر میں ہر سال سرکولر کرتے ہیں. سردیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے نا, وہ سرکولر میں اگر آپ کو بھیج دوں, آپ اگر وہ پڑھ لیں, اور 30,000 ممبروں کو سرکولر کرتے ہیں. اس کے اندر ہر چیز لکھی بھی ہے, سمجھے. پھر ہم سیمینار کراتے ہیں ہر سال. مگر ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس بار ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام مارکیٹوں کے صدروں کو ہم لیٹر لکھیں گے کہ آپ آئیں, آپ کو ہم سیمینار کرا کے سمجھاتے ہیں, اور ہم رول ماڈل مارکیٹس بنائیں گے کہ اس میں جا کے لوگ دیکھیں, اور میڈیا کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ دیکھو اس مارکیٹ میں فائر الارم بھی لگ گیا ہے. اس مارکیٹ کے اندر مطلب فرسٹ جو اسٹارٹ جب آگ ہوتی ہے, دیکھیں آگ جب شروع ہو جاتی ہے نا, تو 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے اس کو آپ قابو کر لو گے تو آگ بجھ جائے گی. اگر 2-3 گھنٹے یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے نا. آپ جائیں جگہ جگہ آپ کو تاروں کے گچھے نظر آئیں گے, تنگ راستے, تنگ گلیاں, کوئی فائر ایگزٹ ڈور نظر آئے گا, فائر ایکسٹنگوشر تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ ابھی بھی جا کے مارکیٹ میں کسی ایک دکان کا بھی سروے کر لیں, کسی ایک پلازا کا سروے کر لیں, وہاں ابھی بھی یہی حالات ہوں گے. اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر کے اپنی رسپانسبلٹی کب ادا کریں گے؟ کب تک ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں گے جی اس کی ذمہ داری تھی, اس نے کیا, اس نے نہیں کیا, لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم کب پوری کریں گے؟ دیکھو, باتوں کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنا پڑے. صرف سوال اور جواب کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور ہم سب کا فرض ہے, اگر گورنمنٹ نہیں کر پاتی, ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. جیسے آپ مجھے بتائیں, سب سے بڑا پاکستان میں فلانتھروپسٹ کا کام کہاں ہوتا ہے؟ کراچی میں ہوتا ہے. تو وہ کہاں آسمان سے پیسے آتے ہیں؟ وہی تاجر برادری دیتی ہے. پورے ملک کے اندر کراچی کے فلانتھروپسٹ پھیلے ہوئے ہیں نا. سیلانی پھیلا ہوا ہے, چیپا پھیلا ہوا ہے, ایدی پھیلا ہوا ہے. یہ کیا آسمان سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ بزنس کمیونٹی کرتی. اگر ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں, جیسے میں نے آپ کو چڑیا کی مثال دی, تو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. کل میں نے جا کے سب سے پہلی بات CM سے یہ کی کہ ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کریں, ہم آج بات کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا غلطیاں ہیں اور کیا پہلے سٹیج پہ کرنا چاہیے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. بالکل اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا بلبانی صاحب, اور اس دکھ کے وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے آپ کے لوگوں کا, کراچی آئٹس کا نقصان ہوا ہے, ہمارا نقصان ہوا ہے. کل SOPs کچھ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, اور جب ان SOPs کے اوپر انفورسمنٹ کی جائے گی, جب ایگزیکیوشن ہوگی, ظاہر سی بات ہے جہاں پر فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم موجود نہیں ہوگا وہ پلازے بھی سیل ہوں گے, وہ دکانیں بھی بند ہوں گی, بھاری جرمانے بھی ہوں گے جن دکانوں میں فائر ایگزٹس نہیں ہوں گے. تو پھر اس جب یہ سب تمام تر ایگزیکیوشن انفورسمنٹ کی جائے گی, اس چیز میں پھر آپ لوگ کو کوئی کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہوگی, یا یہ مسئلہ, یہ بات تو نہیں ہوگی کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, تاجروں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں کاروبار کرنے کے حوالے سے؟ بہت ویلڈ کوشچن کیا آپ نے. یہ باتیں کی ہیں کل ہم نے. دیکھیں, ای چالان شروع ہوئے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ پہلا چالان معاف کر دیں, دوسرے چالان میں آپ یہ کریں تاکہ لوگوں کو ٹائم ملے. لوگ آپ 48 سال تک لوگوں کو ٹرین نہیں کر رہے تھے, ایک دن میں بولتے ہو آپ ٹرین ہو جاؤ. تو آپ گریجولی کریں. یہی ہم نے کل باتیں کی. سب سے پہلا ہم فائر الارم, فائر سیفٹی, انڈیویجول دکان کا اپنا فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. یہ چیزیں کریں تاکہ کسی کی جان نہ جائے اور فوراً انیشل اسٹیج پہ آگ بجھ جائے. اگر اس دکان کے اندر پول والے کے پاس اپنا فائر ایکسٹنگوشر ہوتا اور شارٹ سرکٹ تھا, وہ خود ہی آگ بجھا لیتا.
آپ میری بات سمجھے. اچھا اس کا نہیں پوچھتا تو پڑوس کے دکان میں ہوتا ہوں, جی اس کے آمنے سامنے والے کی دکان کے پاس ہوتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, سب کو مل کے کرنا چاہیے. یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کو مل کے بلوانی کرنا صاحب چاہیے. آج کے اس دن آپ مجھے اگر کمٹمنٹ دے دیں کہ آج سے 1 مہینے بعد رمضان سے پہلے جب ہم آپ سے بات کریں, ہم شو کریں تو اور اپنا نمائندہ ہم بھیجیں ان مارکیٹس میں, تو ان مارکیٹوں میں فائر الارم سسٹم ہوگا, ایگزٹ دروازے بنے ہوئے ہوں گے, فائر ایکسٹنگوشرز دکانوں میں ہوں گے, اور اس طرح پتھاریں اور تجاوزات نہیں ہوں گے جس سے راستے اور کوریڈور واک ویز تنگ ہو جائیں. یہ چیز میک شور آپ لوگ کریں گے, ڈیمانڈ کریں گے گورنمنٹ سے اور خود سے امپلیمنٹ کریں گے. آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ تو اس وقت اپنی جاب پہ بیٹھی ہیں نا. میں 3 دن سے اپنے فیکٹری پہ نہیں گیا اور فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. میں اس مارکیٹ میں میری دکان بھی نہیں. اس مارکیٹ کے ممبر بھی چند چیمبر کے ممبر ہوں گے, مگر ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کو سکھائیں, ہم ان کی ہیلپ کریں. ہم جاب پہ تو بیٹھے ہیں لیکن ہمارے بہت سے کولیگز ہیں, بہت جاننے والے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے اس مارکیٹ میں. جانی نقصان بھی ہے, میرا تو ایک جاننے والا بھی دکاندار نہیں ہے. نہیں, مگر میں وہاں پہ رات کو دیر تک نقصان بیٹھا تو ہوں. پورے ملک کا ہے. ہم تو چاہتے ہیں ایسا واقعہ یہی میں دوبارہ کہہ نہ رہا ہو. ہوں, میں آپ کو میں اس سمجھانے لیے کا آپ سے مقصد سوال یہی پوچھ ہے رہی میرا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ میرا داریاں کب سمجھانے کا ادا مقصد کریں گے. یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے, میری دکان نہیں ہے, مگر میں ادھر دن رات محنت کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سارے ہمارے بہن بھائی, ہمارا شہر ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی لوگ ہیں. ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے جاننے والوں کا نقصان, دوستوں کا, رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے مدد کریں اس طرح جیسے میں کر رہا ہوں, اور لوگوں کو بھی سوچ کے وہاں مدد کرنی میرا چاہیے. سوال بلوانی صاحب یہ ہے کہ 1 مہینے میں یہ سب ہو جائے گا اور ہم سب کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. میں تو پبلک سے بھی کہتی ہوں کہ کہیں پر اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, آپ نے گورنمنٹ کو بتانا ہے, کال کر کے بتانا ہے. اگر میڈیا ساتھ دے گا نا تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینے سے جلدی ہمارا ساتھ ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں. بس تو ہم ابھی سیمینار ہم نے کل ہی پروگرام کر لیا ہے. کل ہی ہم نے چیمبر کے سیکرٹریز کو سب کو بٹھایا. میں نے کل عصر کے وقت میٹنگ کی ہے, عصر کی نماز سے پہلے, اور بولا کہ جتنے بھی فائر کے ایکوپمنٹ بیچنے والے ہیں سب کو بلاؤ, اس کی میٹنگ کال کر لو تاکہ ہم سیمینار شروع کرا دیں, اور میڈیا سے بھی دکھائیں, یوٹیوب سے بھی دکھائیں, اور تمام مارکیٹس کو انویٹیشن دیں ان کے صدرز کو کہ بھائی آپ یوٹیوب پہ وہاں نہیں آ سکتے تو وہاں پڑھے مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے دیکھیں, وہاں اسکرین لگا کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ ہم وہ سب چیزیں انیشیل اسٹیج کی شروع کر دیں. یہ ہم نے کل ہی پروگرام بنایا. مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم برین اسٹارمنگ بھی کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو آپ لوگ بھی بتائیں ہمیں کہ یہ اس طرح کریں. دیکھیں وہاں کل چھت سے گاڑیاں اتاری گئی, وہ کل میٹنگ میں بات ہوئی کہ صاحب بڑی کرین لیں جس کا بڑا بوم ہوتا ہے, اس سے گاڑیاں اتار لیں. اوپر موٹر سائیکلیں چھت پہ کھڑی ہیں, پارکنگ کی, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز موجود ہیں بلوانی صاحب. آگ کہاں نہیں لگتی لیکن آگ پر قابو بھی پایا جاتا ہے, انسانی زندگیاں بھی بچا لی جاتی ہیں انہی سیفٹی سسٹم کو ان پلیس کر کے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ کا موقف جاننا اس حوالے سے بڑا ضروری ہے. اب یہ جو بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ تو نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, کیا ڈسکس ہوا ہے, کیا اسی بلڈنگ کو بحال کیا جائے گا, کوئی نئی بلڈنگ بنائی جائے گی, کیا کیا جائے گا, اس پہ کوئی بات ہوئی؟ اور دوسرے یہ کیا یہ آگ واقعتاً حادثاتی تھی یا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے اس کی پوری رپورٹ بنے گی, مگر یہ سب چیزیں کل سی ایم نے بھی بات کی, اور یہ بلڈنگ کے جو دکاندار ہیں ان کے لیے ہم نے مارکیٹوں سے بات بھی کر لی ہے. میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے تقریباً بات کر لی ہے. میں رات کو 10:30-11 بجے اپنے گھر آیا ہوں, سمجھے, اور سامنے آزو بازو میں جو مارکیٹیں بنی ہیں نئی بلڈنگز, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہماری دکانیں بکی ہوئی ہیں مگر ہم کو پوزیشن دینی ہے 3 مہینے بعد. تو ہم اگر آپ کہیں گے تو ٹیمپرری پوزیشن ان کو دے دیں گے 2 مہینے تاکہ یہ اپنا سیزن اور کام کر سکیں. سی ایم سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ جس کا جو نقصان ہے وہ ہم لسٹ بنوا رہے ہیں. وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن کے تنویر پاشتا, وہ اور ان کی ٹیم ساری لسٹ بنا رہی ہے, اور یہ 1200 دکانیں نہیں تقریباً 1100
اور جو ہے 77 دکانیں میں نے کل نوٹ، اور میں نے تقریباً 600 کے قریب دکانیں اس کے ارد گرد کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے جاوید بھائی آپ ہماری دکان پہ چل کے آئیں، ہم فی سبیل اللہ ان لوگوں کو دکان دے دیں گے 2 مہینے کے لیے تاکہ یہ اپنا سیزن اور کاروبار کر سکیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں سی ایم سے کہ ان کو پیسے بھی مل جائیں جلدی تاکہ یہ اپنا کام شروع کر دیں۔ اور یہ جو بلڈنگ کی آپ نے بات کی اس کے لیے بھی بات ہوئی ہے کہ اسٹرکچر ڈیزائنرز جو ہیں وہ ایس بی سی اے کے ڈی اے کے اندر آن کال کام کرتے ہیں جو ان کی لسٹ میں، اور وہ اسٹرکچر ڈیزائنر جو کراچی کے ہیں وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں، سعودی عرب بلاتا ہے، یو اے ای ان کو بلاتا ہے، ان کے نام بھی نکال لیے بالکل، اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں بلوانی صاحب ہم ان کو سراہتے بھی ہیں، اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے آج یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ودن منتھ اور 2 آپ جو ہے فائر ایگزٹس بھی ہوں گے اور ایکسٹنگوشرز بھی ہوں گے دکانوں میں، اور ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے ایگزیکیوشن میں بھی اور انفورسمنٹ میں بھی۔ تھینک یو سو مچ بلوانی صاحب۔